السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 13 دسمبر 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے یہ فرینکفرٹ جرمنی کا ایک منظر ہے، بڑا پرسکون اور بڑا سموتھ، کوئی شور و غل نہیں ہے۔ جو انسان یہاں بستے ہیں یہ اسلامک سٹیٹ میں نہیں بستے، بلکہ یہ ایک عیسائی سٹیٹ ہے، یعنی عیسائیوں کا ملک ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان جو رات کو باہر نکلتا ہے یا دن کے وقت باہر نکلتا ہے اس کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، کوئی جنونی شخص، کوئی مذہبی درندہ میرے پیچھے ہوگا اور مجھے وہ جان سے ختم کر دے گا، میرے پہ قاتلانہ حملہ کرے گا۔ لیکن یہ واقعات ایک اسلامی ملک جو بدقسمتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، اس جگہ پہ یہ ماحول نہیں ملتا۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے ایک احمدی دوست امیر حسین، جو کہ سندھ جو میر پور خاص کا علاقہ ہے، نصر آباد فارم، وہاں نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ تقریباً 40 سال کی رینج میں ان کی عمر ہے کہ چند مذہبی جنونیوں نے یا مذہبی درندوں نے گولیوں کے ساتھ ان کو شہادت کے مرتبہ پہ فائز کیا۔ یہ بات ایک دفعہ نہیں ہے، ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات جو ہیں یہ بڑی متواتر یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بار بار جتنی بار بھی گفتگو کر لیتے ہیں، 2-4 دن جذبات جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ایک نئی شہادت، ایک نئے واقعہ کا جو ہے وہ ایک دھچکا سا دل میں لگ لیتا ہے۔ اب پاکستانی حکومت، آرمی یا جتنے ادارے ہیں حفاظت کرنے والے، ان کے لیے یہ بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ کوئی احمدی پاکستان کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ یقین کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک امام مہدی تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کا یا امتیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان تک برف کی سلوں پہ گھٹنوں کے بل پہ بھی چل کے جانا پڑے، تو وہ نہ صرف وہاں پہنچے بلکہ ان کو میرا سلام پہنچائے اور ان پر ایمان لائے۔ اب اس بات کے اوپر جماعت احمدیہ یقین رکھتی ہے کہ وہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ، باقی جو جتنے فرقے ہیں ان کے آپس میں اتنے شدید اختلاف ہیں، اتنے شدید قسم کے الزامات وہ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں کہ اگر ان کا اس چینل پہ، اس فورم پہ ذکر کیا جائے تو میرا خیال اس کے اوپر ان الزامات کے اوپر ہی قتل کے فتوے لگنے شروع ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی کسی قسم کی نظر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سب جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ نپٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سنی قتل کیا جاتا ہے تو جو وہ بدلے لیتے ہیں وہ جو قتل کرنے والے ہیں ان سے، اور وہ اگر کوئی اور فرقے کا قتل کرتا ہے تو وہ دوسرے اس کے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہیں، سڑکوں پہ آ کے وہ احتجاج کرتے ہیں، آگیں لگاتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد تھا، اس وقت کا جہاد، اور اس کے جو امام مہدی نے تشریف لانا تھا، اس زمانے میں جو جہاد ہے وہ کلمی جہاد ہے، وہ تلواروں کے ساتھ جہاد نہیں۔ تو آج جماعت احمدیہ نے پوری دنیا کے اندر، آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح قلم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا ہے کہ اسلام امن پسند ملک ہے، یہ ظلم و زیادتی نہیں سکھاتا۔ لیکن ایک اسلامی ملک کے اندر
آئے دن اس طرح کی شہادت، اس طرح کی قتل غارت جو ہے وہ اس اسلام کا چہرہ مسخ کر دیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا۔ تو آج اگر پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج اور پاکستانی وہ ادارے جو اپنی عوام کی حفاظت کے ذمہ وار ہیں، اگر وہ یہ نہیں لیتے ذمہ واری، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ جو لاٹھی ہے جو ایسے موقع پہ چلتی ہے جب کسی قوم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو حفاظت کے مامور لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ واری نہیں نبھاتے بلکہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج اگر پاکستان کے اندر ایسے مذہبی جنونیوں کو پکڑا جائے اور سر عام ان کو چوراہے پہ لٹکایا جائے، تو آیا جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مدرسوں میں، کیا ان کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ وہ خوف کھائیں گے، ڈریں گے کہ ہمیں یہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تو یہ سکون قائم ہوگا ملک میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو آرمی ہے یا جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں یا جو سیاستدان ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، وہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ان کو سب سے آسان ٹارگٹ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد نظر آتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہی جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ جو پروردگار ہے ہر انسان کا، اس کو پتہ ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو مظلوم ہیں۔ تو پھر جماعت احمدیہ کا جو ہتھیار ہے وہ نہ تلوار ہے، نہ وہ بم ہیں، نہ وہ خودکش حملہ کار ہیں، بلکہ دعائیں ہیں۔ اور دعائیں جب خدا تعالیٰ تک پہنچتی ہیں تو پھر جو ہوتا ہے وہ ہسٹری میں آپ کو پتہ ہے۔ یہ اسلامی ممالک ایک کے بعد ایک جو ہے اس کے ساتھ یہ اب خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ وہ ایسے ملکوں کے ذریعے کیا ان کے ساتھ کروا رہا ہے، یا ان کی ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ اس حالات میں پہنچ گئے ہیں۔ آپس میں نفاق ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب جو نیکسٹ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر اس طرح کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 30-35 سال پہلے خدا تعالیٰ کے ایک شعر، ایک خدا کے بندے نے پاکستان کی حکومت کو یہ وارن کیا تھا کہ جو ظالمانہ قانون آپ ملک میں بنا رہے ہیں، یعنی وہ جو 73 کا آئین، یا جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ اور بعض دوسری کمیونٹی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کیے تھے، کہ اگر یہ آئین نہ توڑا گیا تو یہ آئین اس ملک کو توڑ دے گا۔ اب یہ حالات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے مختلف صوبے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پال رہے ہیں، یہ بدتا ہوا بہت جلد نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے احمدی جو سندھ میں میر حسین جو نصرت آباد فوم صبح فجر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے شہید کر دیے گئے، ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، اور ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے عزیز و اقارب کو اس شہادت کے مرتبہ پہ جو افسوس یا کوئی دکھ ہوتا ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو صبر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ لوگ تو وہاں ہر روز مرتے ہیں پاکستان میں، آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، اور بھی اکثر دیکھتے ہیں، لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ بھی ایک خاص کاز کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے امام مہدی پہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شہادت ضائع نہیں جانے دے گا۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور آج کی کل کی خبر کہ بحیرہ کے علاقہ میں جو ایک مسجد ہے، وہاں کے لیے جو مولوی ہیں ان کو وہ تکلیف دے رہی ہے کہ اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں احمدی، اور وہاں جو قبریں ہیں ان کے اوپر بھی، تو وہاں بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے کمشنر سرگودا نے، اور اس کے اوپر وہ کمیٹی میں وہ مولوی رکھے ہیں، وہ علماء رکھے ہیں جو مختلف مسلک، جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جائزہ لیں گے اب کہ آیا یہ نماز پڑھنے کے لیے یہ جو منارے ہیں، جو محراب ہیں، آیا یہ رہنے دینے چاہیے، اور پھر قبروں پہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں یا وہ فوت ہونے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوتا ہے یا نام لکھا ہوتا ہے، تو ان کے اوپر ان کا جائزی رپورٹ جائے گی اور پھر وہ فیصلہ کیا جائے گا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا دیش پاکستان، اسلامی مملکت، جس کے اندر اس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عیسائیوں کا دیش جرمنی، جہاں پہ ہر انسان بلا کسی تفریق کے سکون اور آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ فیصلہ کر دیا ہے اس ملک کی تقدیر کے لیے تو وہ جلد روشن کرے، جلد کھائے، تاکہ یہ ظالموں کے ہاتھ جو ہیں مزید خون بھرے ہونے سے بچ جائیں، اور جماعت احمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی خاص راستہ نکالے جس سے ان ظالموں کے ظلم سے جماعت کے احمدی دنیا بھر میں محفوظ ہو۔ آمین۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل